बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद से बैठ के आपको सच्ची पक्की असली खबरें देनी है। झूठ नहीं बोलना, प्लीज झूठ नहीं बोलना, अच्छी और सच्ची खबरें देनी है। और चलते हैं सीधा, मेरे बिल्कुल कोल है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने हैं तो उतो पता कर रहे हैं कि जनाब फिलहाल की उत्थे चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाले पासे सारे ने मुंह किया है पाकिस्तानियों ने। और काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो गए थे, उनकी जगह पे जस्टिस याहिया अफरीदी आ गए हैं। उन्होंने ज़ाहिर जनाब याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया है और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचों की तश्कील करेगा और जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगा और जिसकी सदारत जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। सॉरी, बस की करिए पीटीआई ने जलसे और तोड़ फोड़ फसाद और पान तोड़ ऐसा दिमागा च पाया कि जलसा ही निकलता है। जलसा आजकल कैंसिल हो रहा है बार बार। बहरहाल इजलास होगा जिसमें कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। हुण तुहानूं मैं नाम दसन लगा, जरा हुण सुनो। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं, पीटीआई की आंखों का तारा है। चीफ जस्टिस इन्होंने बनना था, इनको कोई नहीं बनाया गया। और बाकी आपको सारा पता है। भाभी जान को इन्होंने मैसेज किया था एक अपनी बेगम साहबा को कि मैं आपके लीडर के लिए आसानियां पैदा कर रहा हूं, जो कि इदारों ने उस मैसेज को ट्रैक कर लिया था। फिर जनाब नून लीग की तरफ से उस मैसेज के बारे में बात हुई थी। उसके बाद ये जनाब ये खुल के सामने आ गए और उन्होंने कहा जो करना मेरा कर लो। तो जस्टिस मंसूर अली शाह टॉप पे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बहुत गुस्से वाला बाबा है, ये बारे च भी खतरनाक बंदा है, ये को बचो भाई। जस्टिस अमीनुद्दीन है, वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन इजलास में शिरकत करेंगे। और जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट की जानब से 5 नाम भिजवाए गए ने। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब फरूक एच नाइक ने और नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई की तरफ से उनके मुर्शिद पाक ने 2 बंदे दिए थे जुडिशल कमीशन के लिए। एक का नाम शिबली फराज है, जिन्होंने कुछ कख नहीं पता, और अब्बा जी भी जो इनके थे अहमद फराज साहब के, ये शायर के बेटे हैं और अहमद फराज साहब इनसे नाराज ही रहे हैं। और ये भी अपने अब्बा जी का शेर भी नहीं पढ़ता, आज भी नहीं पढ़ता, कहता है अपने अब्बे नूं मिल लगता। बस मैं बाकी गल नहीं करना चाहता। दूसरे जनाब फनकार, उनका नाम उमर अयूब है और इन्हां दे जनाब जिहड़े दादा जान सन वो जनरल अयूब सी, पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों बंदे तुम चेक कर लो मेरे भराओ। और उसके बाद ये शिरकत करेंगे और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। और रुकन कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट का कहना है कि कमीशन के इजलास के एजेंडे का इल्म नहीं, इजलास से मुतल्लिक सिर्फ कॉल मौसूल हुई है। ये जनाब जराए के तहत खबर थी, मैं तुहानू दवां 10। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। मनीर मलक का तुहानू पता होना है, ये जब आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत में जनाब इतजाज एहसन साहब, अच्छा इतजाज एहसन साहब नहीं नजर आ रहे, इमरान खान के हमसाए तो बड़ी मुहब्बतां ते बड़ा जनाब बड़कां ते बड़ा कुछ कर रहे सन इस बुढ़े बारे, और इतजाज एहसन साहब नजर को नहीं आ रहे। वो चौधरी इफ्तिखार चौधरी की गड्डी चलाया करते थे, आपको याद होगा। मनीर मलक भी थी। और फिर जनाब देख लें कि ये जनाब मौसूफ भज गए सन। इनके बारे जनाब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील है मनीर मलक ने 26वीं तरमीम के आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इन्हें भी कोशिश की है कि मैं भी इन हो जा सोशल मीडिया पे, चलो कम अज़ कम मशहूर तो हो जाऊंगा ना पीटीआई का साथ देने के चक्कर में। इन्होंने ऐसे तली थोड़ी सी और कह रहे हैं कि अहमद खान ग्रुप वकला एक्शन कमेटी का सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ है इस्लामाबाद में अहमद खान ग्रुप का, जिसके बाद मीडिया से सीनियर वकील मनीर मलक ने गुफ्तगू की है। अहमद खान साहब का चैंबर है लाहौर च, उन्होंने अपना चैम्बर डूबता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने चैम्बर बचाने के लिए ये जो वकला उनके चैम्बर पे हैं। आपको पता है कि एक चैम्बर जस्टिस याहिया अफरीदी, मुनीर मलक साहब और अतर मिनल्ला साहब का भी इकट्ठा चैम्बर रहा है। सही है ना भाई।
تو اسی طرح حامد خان اور منیر ملک اور کچھ لوگ بھی، علی احمد کرد بھی ایک کوئٹہ سے ہیں، والوں والے ایویں کر کے بہت تقریریں کیا کرتے تھے، وہ بھی بیچارے بیک فٹ پہ، لیکن فی الحال آ رہے ہیں دوبارہ سامنے. انہوں نے بھی جناب نہیں لگتا وہ بھی حامد خان صاحب کے گروپ چ من لگتے ہیں، کیونکہ منیر ملک دے شاید ساتھی نہ ہون. بہرحال انہوں کا سٹانس کچھ اس طرح کا ہی. اچھا، یہ جو گفتگو فرمائی ہے، مختلف بارز کے عہدیداروں نے شرکت کی تھی، اور تمام ہی شرکا کی رائے تھی کہ وکلا تحریک تو کب کی شروع ہو چکی ہے، اسی کوئی نہیں ویکھی، جھوٹ بولی جا رہے ہیں. بھی منیر ملک نے کہا کہ وکلا تحریک کسی رفتار سے چلے گی، کس رفتار سے چلے گی مگر جب تم طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی، دعاؤں کی درخواست ہے. آج کے اجلاس میں اس پر گفتگو ہوئی ہے. ہم پر امید ہیں کہ عدالت عظمیٰ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کوڈ بنائے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ عدلیہ اس معاملے پر خاموشی اختیار نہیں کرے گی. وکلا تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی، اس پر ہم وکلا سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی منیر ملک کہہ رہے ہیں پرا، اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک کی رفتار کیا ہوگی، سست یا تیز، اس پر غور کیا گیا ہے. حامد خان صاحب کا جو چیمبر ہے، ان کے جو لوگ ہیں اپنا چیمبر بچانے کے لیے جناب شوٹ ڈال رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اچھا پاس ہو گئی، اور پی ٹی آئی نے بھی حامی ہے بیسیکلی. تسی ہونا ہے بس سپریم کورٹ، بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل مل کر ملک گیر ریفرنڈم کرائے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم پر عوام اور وکلا کیا چاہتے ہیں. عوام کچھ نہیں چاہتے. عوام نو پہلے میں کوئی نہیں ریلیف کدی ملیا سپریم کورٹ تو، یا ادھر ادھر عوام دے بیڑا گرک ہے. تسی اپنے چکراں چ پئے ہوئے جے، پئے رہو، پیسے کٹھے کری جو. سینئر وکیل نے جناب نے کیا کہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دے گی. انہوں جناب یہی خواہش ہے. انہوں کو بچو، میں تمہیں صحیح کہہ رہا پاکستانیوں، خدا دا نا ہے، انہوں کو بچو. پی ٹی آئی نو جناب خوش کر دیتا ہے کام کر کے. چیف جسٹس دے آج کل ماشاءاللہ قصیدے پڑھنے نے. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس ہوا سی، جیل اصلاحات کی پالیسی تیار کرنے پر غور کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں قومی جیل اصلاحات کی پالیسی تیار کرنے پر غور کیا گیا ہے. اور لاہور میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم بھی شریک ہوئی، جس میں قومی جیل اصلاحات کی پالیسی تیار کرنے پر غور کیا گیا. اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے اعداد و شمار سے جیلوں کی گہری تشویش ہے. ہمیں جیلوں پہ صورتحال کا پتہ چلتا ہے. مہربانی بھائی جان، عمران خان پاسے نہ جوڑ لینا کسی لوگ پھر اسی طرح. حالانکہ عمران خان صاحب کو تو 8 بیرک گرا کے ایک بیرک بنا کے بڑا سارا دیتا گیا جناب، اور 66,625 کی گنجائش والی جیلوں میں 1,08,643 قیدی رکھے گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ پنجاب میں 36,365 کی گنجائش والی جیل میں قیدیوں کی تعداد ڈبل ہے. 1 سال سے زیادہ عرصے سے مقدمات سماعت کے منتظر ہیں. یہ صورتحال نظام انصاف کے لیے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کرتی ہے. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. قید کاٹنے والے سینیٹر احمد چیمہ اور خدیجہ شاہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی. لاہور ہائی کورٹ کے انتظامیہ جج جسٹس شمیم محمود مرزا نے بھی اجلاس میں شرکت کی. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی جناب شرکت کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا میں ایک اور چیز بتاؤں. یہ نا بڑی ہوا چلاندے نے کہ اسی بھائی پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر صاحب پرا نے کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ساتھ رابطے میں، لیکن پتہ چلے کہ پی ٹی آئی تو علاوہ کسی سیاسی جماعت نہ، انہوں نے کہا کہ اسی گل ہی کوئی نہیں کرنی، انہوں نے منہ ہی نہیں لانا. سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں اور رعایت دیں اور لیں. آپس میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی آپس چ رعایت شاید لو تے آپس مل کے جو کرنا ہے کرو. ساڈے کول بالکل ساڈا نام ہی نہ لو، دور رہو ساڈے کول. یہ جناب فی الحال اسٹیبلشمنٹ نے جناب کیا ہے. اور کیونکہ یہ فوج جو بیسیکلی ہے، اسٹیبلشمنٹ نام لوگ لیتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کس نے نکالا تھا. یہ جناب مشاہد حسین سید صاحب نے کہا سی کہ میں جب مسلم کا ایڈیٹر ہوتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میرا ایجاد کیا ہوا پاکستان میں. چلو میں فوری طور پہ آپ کو اس لیے تھانوں دس رہا تھا کہ بھائی اے سپریم کورٹ والے پاسے منہ کیتا انہوں نے کہ جسٹس یحییٰ افریدی ساڑھے نال چل رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے فسادی، لیکن جس دن بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی دیتا جناب فیصلہ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہو جانا شروع.
تو یہ ایک جو جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس صاحب کا، تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ججوں کو بھی اور اس جو موصوف ہمارے چیف جسٹس ہیں یا افریدی صاحب، ان کو بھی جناب اگر تو یہ دبنگ ہوئے اور ان کی کسی قسم کی باتوں میں نہ آئے تو پھر تو وہ اسی طرح ہی کریں گے، لیکن آنے والے دنوں جو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دبنگ ہے، دبنگ بندہ ڈرتا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دبنگ ہے یا نہیں ہے، اگر تو دبنگ ہے اپنے دوست جسٹس منصور علی شاہ کی طرح تو پھر اللہ معاف کرے، پھر دبنگ نہ بننا۔ ہاں آپ لوگ جینون جو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، انشاءاللہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے پاس ہو گئی اور جو انہیں احترام کرو اور وہ مطابق اپنا سلسلہ لے کے چلیں۔ اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ گندی ہو جاتی تھی اور کورٹ نے کام پایا ہوں سی، سپریم کورٹ نے، اور پھر گندی اسٹیبلشمنٹ کر دینے سے گندا اسٹیبلشمنٹ نو کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرایا ہوتا تھا، زیادہ تر ججاں نے جناب تلی ہوں سی۔ ابھی تک کا یہ پتہ چلا ہے ہمیں، میں نے کہا چلے آپ کو بتاؤں۔ باقی انصاف دینے والے اداروں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر انصاف دینے والے اداروں میں ججز پارٹی بازی کریں اور سر عام چھٹیاں لے کے انجوائے کرنے جائیں، سر عام اپنے ضمیر کے مطابق اپنی کسی پارٹی کو ریلیف دلائیں اپنی بیگم کے کہنے پہ، سبحان اللہ، تو پھر اللہ معاف کرے ایسے جناب عدالتوں سے۔ اور ان کو چاہیے جج سید افریدی صاحب کو کہ اب دبنگ قسم کا فیصلہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے پھر اپنے دوستانوں کے نال بٹھا لیا، بھائی جسٹس منصور علی شاہ نے نال بٹھا لیا۔ ہاں، اور پتہ نہیں اب یہ کیا کریں گے، آنے والے دنوں میں لگ جائے گا پتہ۔ میں نے کہا چھوٹی سی خبریں، تھوڑی سی خبریں، نکی جی خبریں تو میں دینی سن، وہ میں تمہیں دیتی ہیں جناب سپریم کورٹ۔ ہوں میں سپریم کورٹ تو واپس جا رہا، مینوں اجازت دیو پائی، اور پاکستان دی خیر ہو اور اداروں کی بھی خیر ہو اور فسادیوں کی بالکل خیر نہ ہو، دعا ہے۔ اور فسادی اگر فساد نہیں پیدا کریں گے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، مجھے اجازت دیں۔ ایک پیٹریوٹک پاکستانی کی آواز تھی، پکی اور سچی خبریں آپ کو بتا دی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، نہ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔